جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیچرس کا ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز, انجینئرز اور بزنس مین بنا کر ہماری قوم کو ایجوکیٹڈ, ڈسپلن اور ایک مہذب قوم بناتے ہیں. تو آج ہمارے پاس ایسی ہی ٹیچر موجود ہیں, بلکہ ٹیچر نہیں کہوں گی میں, اگر ان کو استادوں کو استاد کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. جی میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر ارشد علی خان کی, ہو از ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اینڈ کلچرل اسٹڈیز, اسسٹنٹ پروفیسر PhD from English Linguistics, AJK University, Pakistan, MS Applied Linguistics from University of Management Technology. اس کے علاوہ یہ ریموٹ ایریاز کے ایڈوائزر بھی ہیں, جس میں ہم ان سے جو ہے مزید بات کریں گے. تو مزید وقت ضائع کیے بغیر آئیے ڈاکٹر ارشد علی خان کا انٹرویو لیتے ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو لائبہ خان کہ آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر لوں, شیئر کر لوں. اور اینی تھنگ یو لائک ٹو آسک. اچھا لگا آپ آئے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ پیش رہتے ہیں ہمیشہ. سر کیسے ہیں آپ؟ یا تھینک یو ویری مچ, اللہ کا فضل ہے. سر پہلے تو بات ہو جائے ICCS ڈپارٹمنٹ کی, کہ ICCS بیسیکلی ہے کیا, یہ ڈپارٹمنٹ ہے کیا, اس کی فیکلٹی کے بارے میں کچھ بتائیے, اوور آل ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک. ایکچوئل میں ICCS کی جو انسیپشن تھی تو آلموسٹ ان 2010 اٹ واز نون ایز سینٹر فار انگلش لینگویج. حسن صاحب اللہ اس کو بخش دے, اس ٹائم میں اس نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ کم از کم ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ریموٹ ایریا سے آتے ہیں اسپیشلی, یا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو ان کی انگلش لینگویج پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ لینگویج کے علاوہ جتنے بھی فیلڈز ہیں وہاں پر سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس ویژن کی وجہ سے اس نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا, اس ٹائم سینٹر بنایا تھا, سینٹر فار انگلش لینگویج. پھر بعد میں آفٹر 2 and 3 years ان 2013 اس کو چینج کیا ٹو انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اینڈ کلچر اسٹڈیز کو, کہ along with انگلش لینگویج اس میں کچھ اور ڈگریز کو بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. سو دیٹ واز دا تھنگ. اینڈ کیا یو کین آسک کوسچن. سر تو اس میں ہمیں آفرڈ پروگرامز کا بتائیں کہ ICCS ڈپارٹمنٹ جو ہے کون سے پروگرامز جو آفر کرے. ICCS میں رائٹ ناؤ وی ہیو 2 degree programs. One is BC in English Literature and the second one is BC in English Language and Linguistics. ہمارے جتنے بھی کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے ساتھ جتنے یونیورسٹیز ہیں اس میں اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ انٹیک ہمارے پاس آیا ہے. پچھلے سیمسٹر میں وی ہیڈ آلموسٹ 200 اسٹوڈنٹس, اور یہ بہت زبردست انٹیک سے 20 کے لیول پر. تو اٹ مینس کہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور اب ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کوالیفائڈ ٹیچرز بھی ہیں, اسٹاف بھی ہیں. تو ابھی ہم 2 ڈگری پروگرامز کو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے فیوچر میں جیسے MPhil اور MS in TESOL, PhD in TESOL, اس کے علاوہ کچھ اور بھی ڈگری پروگرامز ہیں جس پر ہم ابھی کام کر رہے ہیں رائٹ ناؤ. صحیح زبردست. سر کچھ مجھے ڈگریز کی ایفیلیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے یہاں جو ڈگریز کرائی جاتی ہیں یہ کس سے ایفیلیٹ ہیں. یہاں پر HEC کا ڈائریکٹر آیا تھا اور ہم نے اس سے پوچھا تھا, تو اس نے کہا کہ ایکچوئل میں یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ اٹانمس ہوتی ہے, خاص کر 20 کے لیول پر. اور میرے خیال سے انوویشن کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے, کریٹیوٹی کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے, اس پر کنسٹینٹ نہیں لانے چاہیے. اے پرسن شوڈ تھنک آؤٹ آف دا باکس. اگر وہ نہیں سوچے گا اور آپ اس کو ایک لمیٹڈ دائرے میں رکھ لو گے تو دین دیٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ کچھ اچھا کام کر لے. دس از ون تھنگ. اپرچونیٹی شوڈ بی دیئر کہ بچوں کو آپ ایکسپوز کر لیں ڈفرینٹ نیو تھنگس کو. اگر آپ کو کوئی کہتے کہ آپ نے صرف A کے ساتھ کام کرنا ہے, B اور C اور ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے, تو پھر مین کہ آپ اس پر کنسٹینٹ لا رہے ہو, اس کو لمیٹڈ کر رہے ہو. تو یہاں پر یونیورسٹی اٹانمس ہے اور ڈیفینیٹلی ہمارے کورسز کی ایفیلیشن جو ہے یا ڈگری کی وہ HEC کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے ڈگری HEC سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. ہاں سر کچھ مجھے ویوز بتائیں آپ کا, فیکلٹی ممبرز یا جو PhD ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے آپ جو ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. ہمارے میرے ساتھ رائٹ ناؤ وی آر 33 فل ٹائم فیکلٹی ممبرس, جس میں وزٹنگ بھی آ جاتے ہیں. 33 فیکلٹی ممبرز میں 5 to 6 فیکلٹی جو ہے وہ اپنے PhD کو پرسو کر رہے ہیں ان لینگوسٹکس اینڈ لٹریچر. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ اکارڈنگ ٹو HEC جو اس نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں یا اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ہائر کرنے کے لیے, تو تمام فیکلٹی ممبرز MS اور MPhil ہے اپلائڈ لنگوسٹکس میں TESOL میں اینڈ لٹریچر میں. تو دے آر qualified teachers, they know how to run a class, they know how to manage a class, they know how to deliver. So we are happy that we have such a outstanding and wonderful teachers. الحمدللہ سر. Yeah. سر کچھ پروفیشنل لائف جو ہے آپ کیسے اپنے اسٹوڈنٹ کی پروفیشنل لائف میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں.
ICCS ڈپارٹمنٹ یا آپ ایز اے انڈیویجول کیسے ہیلپ کر سکتے اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک کانفیڈنس دینا ہے. جب اس میں کانفیڈنس آ جاتا ہے اور اس کو موٹیویٹ رکھنا ہے تو میرے خیال سے وہ کسی بھی وینچر کو لائف میں وہ لے سکتے ہیں, وہ اس کو فیس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے بچوں کے اس کو کانفیڈنس دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس پلیٹ فارم پر آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ میرے خیال سے ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا کہ ایک انگلش لینگویج کا انسٹیٹیوشن 20 کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ ایک پورے نیشنل لیول پر ایک کانفرنس کر لیں, ریسرچ اورینٹیڈ کانفرنس. اب ہم نے فرسٹ نیشنل کانفرنس آن ٹیسو لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس کیا. اس میں سے تقریباً 300 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ باہر سے آئے تھے. اس میں سوات سے آئے تھے, دیر سے آئے تھے, پشاور سے آئے تھے, سندھ سے لوگ آئے تھے, بلوچستان سے آئے تھے. تو اس طریقے سے ریموٹ ایریا سے آئے تھے اور اس کو ایک بہت اچھا کوریج بھی ملا. تو اٹ مینس کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہو. اس میں سب سے جو بیسٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ 20 to 25 اسٹوڈنٹس نے اپنے ریسرچ پیپر بڑے بڑے اسکالرس کے سامنے پریزنٹ کیا ان لوگوں نے. ہاں, تو اس طریقے سے یہ اپرچونیٹیز دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کو ڈفرینٹ کمپٹیشن کراتے ہیں, ایسے رائٹنگ کمپٹیشن, اسٹوری رائٹنگ کمپٹیشن, پوئٹری, یہ مسٹ ہے. باقی ٹیچر کے ساتھ ہماری میٹنگ میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ if you want to learn a language or anything, so discussion or conversation, that is the genesis of learning. اگر یہ ہے کسی بھی جگہ پر تو وہاں پر لوگ انٹریکشن کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم لرننگ کرتے ہیں. تو سر مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بتائیں کہ اکیڈیمک اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ICCS جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ تعاون کرتا ہے بچوں کے ساتھ؟ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس آلریڈی وہ یہاں سے ہم سے جا چکے ہیں اور اکثر ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں مختلف جگہوں پر پریزنٹ کیا تھا اور انہوں نے ان کے ایک ماہنوتی اینڈ شی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ, ایک فہد لڑکا تھا, فہد مصطفیٰ, اینڈ ہی واز امیزنگ. اس کے علاوہ اب ہمارے ساتھ ریسنٹلی ایک ایمرلڈ ایک لڑکی ہے, اس نے ایک کمپٹیشن جیتا ہے پوئٹری میں یا انگلش پوئٹری. آئی تھنک دیٹ واز ایسے رائٹنگ کمپٹیشن. اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جس میں سے وہ سنگنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ ابھی ہمارے کچھ ایک ٹیچر نے میکبیتھ کا ڈرامہ اسٹیج کیا اینڈ آئی واز ریئلی امیزڈ. آئی مین کہ وہ اس کو ایک بڑے پلیٹ فارم پر وہ لے جا سکتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے بچوں نے ایکٹنگ کی ہے, جو ڈائریکشن تھی اور جو پورا ایک سیٹنگ, اس کے کسٹیوم, اس کی ڈائلاگ, سو دیٹ واز امیزنگ. سر وہ یہ جو سلیبس میں ہمارے ہوتے ہیں میکبیتھ کی جو ناولس ہیں جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, جب اس کا ویژول دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں مزید کلیئر ہو جاتی ہے. آئی واز ریئلی اسٹنڈ. آئی مین جب میں نے اس کو دیکھا کہ اچھا یہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے, اس نے جس طریقے سے وہ ایکٹنگ کی تو میں نے پھر اس کو کہا, تھوڑا سا اسپیچ ڈیلیور کیا. میں نے کہا کہ میرے سامنے تو تمام ایکٹر بیٹھے ہیں. ہاں, تو ہم بچوں کو اس قسم کے اپرچونیٹیز دیتے ہیں. ابھی ہم نے ایک اور ڈرامہ جو تھا وہ اسٹیج کیا ہمارے ایک فیکلٹی ممبر نے, اور میرے خیال سے ہم اس کو یہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نو کمپرومائز آن اسٹڈیز, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اگین ریڈنگ. ایکسٹینسو ریڈنگ شوڈ بی دیر. بدقسمتی بھی سمجھ لے اور خوش قسمتی بھی سمجھ لے کہ آج کل کے بچے انٹرنیٹ کو بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو وہاں سے تو لرننگ ہو, کیونکہ ایک کلک پر آپ ایک ٹاپک یا کوئی ایک ٹرم دے دے تو وہ آپ لے سکتے ہو, لیکن سم ٹائم وہ صرف ٹرمز کے حد تک رہتے ہیں اور پراپر اسٹڈی وہ نہیں کرتے کہ وہ اس ڈیٹیل میں چیزوں کو پڑھ لیں. ہاں, تو دیٹ از آلسو ہیپننگ. ٹھیک ہے. جو مجھے پرسنلی یاد ہے, جو میری ٹیچر جو میں آئی تھنک فرسٹ انگلش 1 میں, تو میری ٹیچر نے مجھ سے پلے کروایا تھا ایک انگلش میں, تو مجھے پرسنلی بڑا اچھا لگا کہ انگلش میں ایکٹ کر کے اور بڑا لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ICCS ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی اپرچونیٹیز فراہم کرتے ہیں کہ جس سے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں, ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ تھوڑا سا اس کو یہ ڈپارٹمنٹ کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے ذرا کچھ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر ارشد علی خان کو 3 words میں ڈسکرائب کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ انٹیگریٹی آف مائنڈ, سول, never surrender and retrieve, and no compromise on like you can say worse things and bad things. Really amazing, really amazing. اور سر جیسے کہ آپ بتایا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. کچھ میں نے بچپن سے میرے آئیڈیل جیسے چینج ہوتے رہتے ہیں تو کچھ آپ نے بھی آئیڈیل بنایا ہوگا یا نہیں, کوئی آپ کی انسپریشن جس کو آپ نے کہا ہوگا نہیں اس کو میں نے فالو کرنا ہے, کچھ ایسا؟
بہت ساری چیزوں کو ہم ڈریگ کر جاتے ہیں ان ریلیجن. تو ڈیفینیٹلی جب ریلیجن کی بات آ جاتی ہے تو دیر از نو ون آئی مین دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. آئی مین سو ڈیفینیٹلی ہی از اور آئیڈیل جتنے بھی مسلمان ہیں. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آپ میرے خیال سے سب سے آئیڈیل آپ کا ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس, کیونکہ وہاں پر آپ پروان چڑھتے ہو, اس سے آپ سیکھتے ہو. تو میرے فادر جو ہے ہی از اے رائٹر آف 8 بکس اینڈ ہی از این انٹلیکچوئل پرسن. تو کچھ انہیں سے شوق آیا آپ کو؟ تو I'm not actually a writer, not a poet, I mean, but anyhow, yes, I like poetry and these things, and I appreciate that کہ ہمارے سوسائٹی میں کلچر میں اس قسم کے خواہ وہ پشتو کے ہیں, پنجابی, سرائے کی, یا ہمارے اردو کے ہیں, اچھے لوگ ہیں, رائٹرز ہیں کہ جو ہمیں کم از کم ایک ویژن دیتے ہیں. اور ہم موسٹ آف دا پیپل آئی مین جس طریقے سے اقبال کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے ویژن کو, تو اس کے نظریے پر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنائے. سو دیر سچ پیپل. تو میرے فادر ان اے سینس میرے آئیڈیل ہے, لیکن ویسے میں آئیڈیل پر اتنا یقین نہیں رکھتا ہوں, کیونکہ کبھی کبھار یہ آئیڈیل جو ہوتے کہ آپ کو ایک دائرے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں, کنسٹرینٹ کر دیتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ آپ کے لیے ایک شوق بھی ہوتا ہے جب آپ کے آئیڈیل آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ اور کام کرتے ہیں اور آپ پتہ چل جاتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں دیٹ واز مائی آئیڈیل. میں آپ تو کو آف کیمرہ اپنا آئیڈیل بتاؤں گا آپ اچھا اچھا, تو آئیڈیل میرے خیال سے نہیں بنانا بھی چاہیے, کیونکہ آپ کے وہ انسپریشن آپ کے لیے ہوتے ہیں, وہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں. تو اس سینس میں آئیڈیل بیسٹ ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے. صحیح صحیح. چلیے سر دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف. سر اسٹوڈنٹ ایویلویشن کرائٹیریا کیا ہے آپ کے یہاں ICSE کا؟ نہیں, تو ایک سیٹ کرائٹیریا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ کوئزز ہوتے ہیں, اسائنمنٹس ہوتے ہیں, مڈ ٹرم ہوتا ہے, اینڈ ٹرم ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک اور نئی چیز تھوڑا انٹروڈیوس کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بچے ہم اس کو ٹیپیکل اسائنمنٹس یا کوئز نہ دیں, اس میں کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہر جگہ کے اسٹوڈنٹس کاپی پیسٹ بھی کرتے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے کبھی کبھار, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بول بھی لے کلاس میں, ایک انٹریکٹیو سیشن ہو اور اس کو انکریج کر لے کہ وہ بولے پریزنٹیشن کی طرف اسپیشلی. تو میں اپنے ٹیچر کو کہتا ہوں کہ آپ 1 یا 2 اسائنمنٹس کو انٹریکشن میں رکھ لیں, ڈسکشن میں رکھ لیں, کہ جو بچہ زیادہ ڈسکشن کرتا ہے, انٹریکشن کرتا ہے, اس کو آپ ان کو نمبر دے دیا کریں. تو یہ ایک انکریجمنٹ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹیکنیک سے ہی ہوتے ہیں کہ ہم اسسمنٹ کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ٹیچر یوز کرتے ہیں. ہمارے ابھی ایک ریسنٹلی ایک ٹیچر نے ڈاکومنٹری پروجیکٹس بھی کیا ہے, آئی ہیو فارگاٹن ہر نیم, لائک ناہید قریشی, مس ناہید قریشی نے, اور اس نے ایک مختلف اسٹوڈنٹ سے ڈفرینٹ پروجیکٹس اس کو دیے, اور اس کی ڈاکومنٹری وہ بچوں سے کی تھی. پوسٹر ایگزیبیشن ہم نے کیا ہے. باقی جو اسٹیج ڈرامے میں نے آلریڈی مینشن کیا کہ اسٹیج ڈرامے بھی ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے ہم بچوں کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دیتے ہیں. صحیح سر. سر کچھ اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ اسٹیپس جو ہے ہم کیا لے سکتے ہیں فار اسٹوڈنٹ گرومنگ؟ اسٹوڈنٹ گرومنگ کے لیے جو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ اس کو میرے خیال سے ہم نے بنانا ہے لائک کہ وہ ٹیچر پر ریلائی نہ کر لے, اس کو ہم نے اٹانومس بنانا ہے, انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کم از کم ہر ٹیچر کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے ٹیچر اور کچھ اچھے اسٹوڈنٹ اور کچھ میڈیاکر ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کو وہ اس کے گروپس بنا لے اور اس کو ڈفرینٹ پروجیکٹس دے دے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے دے. تو اس طریقے سے ایون سلیبس یا ہٹ کے اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ لرن کرتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے ضرور کسی بھی کلاس میں, کیونکہ پرووائڈ کرنا چاہیے, اور وہ لرنر سینٹرڈ اپروچ کرنا چاہیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ٹیچر صرف ایک بہت زیادہ موسٹ آف دا ٹائم بس وہ بولے, وہ ڈیلیور کر لے, اور آپ کے اسٹوڈنٹس جو وہ پیسو لرنرس ہو, تو اٹ شوڈنٹ بی دیئر. So what are the achievements of your department? ICCSE کیا ہے؟ اچیومنٹس کو ڈیفائن کرنا سم ٹائم مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو کوئی ڈزنٹ مین کہ ہم کوئی کرکٹ گیم کھیل رہے, بٹ اینی ہاؤ میرے خیال سے ہمارا تو سب سے اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم 5,000-6,000 اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرتے ہیں ہر سنگل سیمسٹر میں. اور میں آئی ایم دا اونلی ون سنگل ڈائریکٹر, نہ اوپر نہ نیچے, آئی مین دیر از نو ڈین اور نہ HOD ہوتا ہے. تو میں اوپن ڈور پالیسی پر یقین رکھتا ہوں, کاؤنسلنگ پر یقین رکھتا ہوں, اور اپنے ٹیچر کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں کو اپنے اس کو پراپر کاؤنسلنگ دینا ہے. ہمارے کاؤنسلنگ کے ٹائم, ڈے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ڈیفائن ہوتا ہے. تو میرا تو خیر اوپن ڈور پالیسی ہے, اینڈ ناٹ اے سنگل کوئی اپلیکیشن بچوں کی. انوائرمنٹ رکھا ہے کہ بچہ جو ہے کوئی جھجک محسوس نہ کرے ٹیچر سے کوئی بات شیئر کرتے, اس کو ڈر نہ لگے کہ اگر میں یہ کروں گا تو آگے سے پنش ہو جائے گی مجھے. میرے خیال سے ٹیچر کا کام ڈرانا نہیں ہے, ٹیچر کا کام ہے ایکوموڈیٹ کرنا ہے, بچوں کو اپنے ساتھ لانا ہے, اور ان کو پروان چڑھانا ہے
یہی ان کی گرومنگ ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ نو آپ اس کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن بنائیں کہ وہ بغیر کسی ڈر کے وہ آپ کے ساتھ اپنے چیزیں شیئر کر لے اور آپ اس کا ہیلپ کر لیں, اس کو ہیلپ آؤٹ کر لیں. سو دس از دا ورک آف اے ٹیچر, وی آر ڈوئنگ دیٹ. جی سر, یا ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن, ہاؤ UMT از ڈفرنٹ فرام ادر یونیورسٹیز. یہ ہر بندے سے پوچھا جاتا ہے وائی UMT. تو سر آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں, میں تو UMT کو اس لیے وہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ میں خود یہاں پر آیا تھا تو لٹرلی آئی واز نو ویئر. جب میں نے MS اپلائڈ لنگوسٹکس میں ایڈمیشن لیا تھا اور میرے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ وہ آلریڈی ایٹ دا ٹاپ, ٹھیک ہے, ہم نے اس کے ساتھ سروائیو کیا. تو UMT کی سب سے بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرتی ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ یعنی ایک اس کو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ گرو کر سکے. اس کا ایگزامپل میں ایک بندہ ہوں کہ میں نے 2007 میں نے MS میں یہاں ایڈمیشن لیا تھا اور پھر میں یہاں ڈائریکٹر بھی ہوں. میں UMT کی پلیٹ فارم سے میں USA بھی گیا ہوں, میں نے وہاں بھی UMT کو پریزنٹ کیا ہے, بلکہ ہم 40 لوگ گئے تھے UMT سے. تو یہاں پر اپرچونیٹیز بچوں کو بھی بہت ملتے ہیں زبردست قسم کے, اور ہم بھی پرووائڈ کرتے ہیں. OPA ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر, وہ اسپیشلی بچوں کی اس پر گرومنگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے, ہاں, کہ کس طریقے سے انہوں نے انٹرویو میں جانا ہے, کس طریقے سے جاب کا جو ہنٹ ہوتا ہے کس طریقے سے وہاں پر اس نے سروائیو کرنا ہے اور کم از کم اپنے آپ کو وہاں پریزنٹ کرنا ہے. تو ایک یہ ہے. باقی ریموٹ ایریا کے جو اسکالرشپ UMT دے رہی ہے آلریڈی, اس کا میں ایڈوائزر وہ آپ نے مینشن کیا اس میں اپنے انٹروڈکشن میں. تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ ہم فاٹا کے, دیر کے, کشمیر کے, گلگت بلتستان کے, بلوچستان کے, سندھ کے بچوں کو ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ آپ مین اسٹریم لرننگ میں آ جاؤ, آپ لرن کر لو, اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اور ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں اپرچونیٹیز. 50% اسکالرشپ ہم دیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک یونیکنیس ہے UMT کی کہ ملینز روپیز مثال وہ بچوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, اس میں سے ان کے فی کو وہ ویو کرتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ امیزنگ. یا سر بس لاسٹ کوشچن ہے میرا, وائی اسٹوڈنٹ شوڈ چوز یور فیکلٹی, یور ڈپارٹمنٹ. کوئی ایسی اٹریکشن؟ دیکھو میرے خیال سے ہر بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ پہلے مجھے بخش دے, پھر بعد میں آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہو. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یس, میں خود گارنٹی دیتا ہوں کیونکہ آئی ایم آلویز, یو کین سے, میں بچوں کے ریچ میں ہوتا ہوں. کوئی ایون میسج بھی ڈراپ کر لے تو میں جواب دیتا ہوں, خواہ رات کے 10 بجے 12 بجے کیوں نہ ہو. کوئی ای میل کر لے تو میں جواب دیتا ہوں. تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز یونیکنیس ہے UMT میں اور ہمارے انسٹیٹیوشن میں, وہ یہ ہے کہ وی آر اویلیبل ٹو دا اسٹوڈنٹس, اور ہم اس کو کسی بھی طریقے سے اس کے اگر ایشوز ہیں, اس کے پرابلمس ہیں, ہم اس کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, اس کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لاجیکل چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, جہاں پر ہم نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی پھر ہم کہتے ہیں کہ نو دیٹ از ناٹ پاسبل. تو ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ باقی جو فیکلٹی ہے دیٹ از امیزنگ. اس میں سے کینیڈا سے بھی لوگوں نے MS کیا ہے, USA کی بھی کوالیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک آسٹریلین کو ہائر ہم کر رہے ہیں کہ جس کی PhD جو ہے وہ ٹیسول میں ہے. تو ہم ایک اچھا انوائرمنٹ بچوں کو دیتے ہیں, اپرچونیٹیز دیتے ہیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن میں, اور اس طریقے سے ہم اس کو گروم کرنے کے کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو دیٹ از وائی دے شوڈ کم اینڈ دے شوڈ جوائن اس. تھینک یو سو مچ سر, آپ آئے, آپ نے ہماری ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ تعاون کر کے آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے ویورز ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ میں جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو کافی اویئرنیس دی ہے. تو سر تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. اینڈ ویورز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے فار واچنگ دا ویڈیو ایز ویل, اینڈ آلسو اسٹے ٹیون ٹو UMT TV فار مور انٹرسٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ انٹرویوز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.